بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ابوالحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، 2-3 چھوٹی خبریں ہیں، پھر ایک مین خبر ہے۔ اس میں پرائم منسٹر عمران خان کا ایک کانفیشنل اسٹیٹمنٹ، اس کو میں کہوں گا اپنی ذات میں، وہ آ گیا ہے جس نے بڑا اس ملک میں تہلکہ مچایا ہوا ہے اس دوپہر سے۔ اس کے بعد آج ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان نے تیسرا T20 نیپیئر میں جو کھیلا گیا کیویز کے خلاف، اس میں فتح حاصل کی ہے 4 وکٹوں سے، اور جو بڑے کرٹیسزم کا شکار تھے 2 لڑکے ہمارے، محمد رضوان اور حفیظ، تو یہ دونوں نے آج کرٹکس کو سائلنس کر دیا اپنی پرفارمنس سے، اور یہ جیتا، جس سے بہتری کے آثار نمایاں ہوا، مورل بھی بڑھے گا آگے میچز کے لیے۔ اچھا، تیسری خبر ایک یہ ہے کہ آج وہ بھی بڑی اہم خبر ہے کہ آج سندھ گورنمنٹ نے کچھ اپنے لوگوں کے نام سندھ ہائی کورٹ میں سبمٹ کیے ہیں۔ وہ اس لیے کیے ہیں کہ وہ پلی بارگین چاہتے ہیں، کرپشن کے ان کے پاس چارجز تھے، تو یہ ہے۔ اور ایک رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بڑا الزام لگایا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ تو پہلے تو میں یہی چاہوں گا کہ خبر جو ہے اس سے شروع کیا جائے، سندھ گورنمنٹ سے، اور پرائم منسٹر پہ ختم کی جائے۔ آج سندھ گورنمنٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر کچھ لوگوں کے نام سبمٹ کیے، تقریباً 500 گورنمنٹ آفیشلز کے، گریڈ 20 سے لے کے گریڈ 17 تک کے آفیشلز سے، جس میں 93 تو جو ہیں وہ بڑے سینئر لیول آفیسرز ہیں، سول سرونٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک صاحب تو اس میں سے فائنانس سیکریٹری بھی ہیں۔ تو اب یہ بڑا کام ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے۔ اب نیب نے اس پہ دیکھیں نیب آگے کیا کرتی ہے۔ ابھی تو سندھ گورنمنٹ کے پاس چلا گیا، انہوں نے کرپشن کے چارجز ان کے اوپر ہیں، تو انہوں نے یہ کیا ہے۔ اور آج ایک لاہور کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے PMLN کے لیڈر، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کی فیملی کی ایسیٹس فریز کر لیے ہیں، ایک اس میں منی لانڈرنگ کے کیس میں۔ اور ایک اور خبر ہے کہ رانا ثناء اللہ جو مسلم لیگ کے ہیں، انہوں نے آج بڑا اہم اعلان کیا، انکشاف کیا بلکہ، کہ ان کو شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا ہمارے تو تمام لوگ 18th امینڈمنٹ میں ترمیم کرنے کے لیے نیب کے حوالے سے تیار ہیں، صرف ایک شخص نہیں مانتا ہے۔ ان کا اشارہ میرے خیال میں تو پرائم منسٹر ہی کی طرف تھا۔ تو یہ چیزیں چھوٹی خبریں ہیں۔ اور تیسری جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیان گورنمنٹ کی طرف سے بھی آیا، پہلے وہ بھی آپ کو سناتا ہے۔ چھوٹی ہم تو یوٹیوب پہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لیتے ہیں، سمندر کو کوزے میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فراز شبلی صاحب بڑے ووکل ہیں، حکومت کے فیڈرل منسٹر ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ہمارے خلاف تحریک چلا رہے ہیں ان کی اپنی پارٹیوں میں ان کے خلاف تحریک شروع ہوئی۔ ان کا اشارہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی طرف تھا، JUIF کی طرف، کیونکہ اس میں آج کل 2-3 ان کے ساتھی جو ہیں ان سے بگڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ انسٹانس کلیئر مانگ رہے ہیں۔ اب PDM کی صورتحال جو ہے بڑی اپیرنٹلی تو بہت خراب دکھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ ایشوز پہ دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اب کچھ پارٹیاں چاہتی کہ ہم سینٹ میں انتخاب لڑیں، کچھ یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم استعفے دے دیں پہلے، اس سے پہلے۔ اب پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیک ہے، بہت سوچ سمجھ کے اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ استعفے دینے کا مطلب سندھ حکومت سے ہاتھ دھونا، سب سے پہلی بات۔ اور
سینٹ میں الیکشن نہ لڑنا بھی ان کے مفاد کے خلاف ہے. پھر کیا ہوگا، سینٹ میں بھی آپ کی سے نہیں رہے گی اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو جائے گی. تو اس طرح کی باتیں ہیں. اب اس میں یہی ہے کہ دکھ رہا ہے یہ کہ کوئی جھگڑا ہونے والا ہے، اور یا پھر یہ اگر گیم پلان کا حصہ ہے تو پھر عمران خان کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنے اینٹیناز کو اسٹریٹ کریں، صحیح کریں، صحیح ڈائریکشن پہ کریں، تاکہ ان کو ان کے ہی اندر کے لوگ مس گائیڈ نہ کریں. کیونکہ ابھی تک یہی دیکھا ہے کہ ان کو ان کے ہی لوگوں سے زیادہ نقصان ہوا. اپوزیشن سے تو کچھ ہوا ہی نہیں ابھی تک، اور نہ مجھے اب دکھ رہا ہے. جب تک کوئی ان کے پاس بھی کوئی سیاسی پیچھے سے سپورٹ نہ ہو، کوئی طاقت سپورٹ نہ کرے، جب تک تو میرے خیال میں اپوزیشن ان ٹوٹی پھوٹی پارٹیوں کے ساتھ، جس میں بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے، یہ گل نہیں کھلا سکتی کوئی. ہاں اگر پیچھے کوئی پار ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی آشیرواد ہے، تو سب کچھ ممکن ہے. عمران خان بھی تو بن ہی گئے نا پرائم منسٹر. اور تو یہ بڑا مسئلہ آ گیا ہے سینٹ کے انتخاب کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سینٹ کے انتخابات کے بعد استعفے دیں گے تو کیسے دیں گے، کیا فائدہ ان کا. سینٹ کے یا تو الیکشن نہیں ہونے دیں، اس کے لیے آپ کو حکومت کی اپنی قربانی دینی پڑے گی. باقی مولانا کا تو کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس وہ طاقت ہے جس کی اسمبلیوں میں کوئی گزر ہی نہیں ہے. وہاں تو صرف نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے مین. تو میرے خیال میں اس سبجیکٹ پہ ابھی ایک آدھ دن بعد اور چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. جب وہ ہوں گی، لیکن جو سب سے اہم خبر ہے آج کی، وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریب میں دیا. آج انہوں نے کانفیس کیا، ایکنالج کیا، ایکسیپٹ کیا، جو آپ چاہیں کہہ لیں، کہ ہم پریپیئر نہیں تھے، ہمیں حکومت چلانا نہیں آتی تھی. کم از کم 2-2.5 مہینے کا ان کو ایک پیریڈ ایسا ملنا چاہیے تھا جس میں وہ تیاری کرتے. اور آج انہوں نے وارن بھی کیا کہ اب ہمارے پاس 2-2.5 سال جو رہ گئے، اس میں سارے وزیروں کو، مشیروں کو انہوں نے متنبع کیا کہ آپ صحیح کام کریں اور اب ہمیں کوئی شکایت نہیں آئے، کیونکہ وی آر ناؤ آن دا پاتھ آف پروگریس، کہ اب ہم پروگریس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن بھائی آپ لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ عمران صاحب، جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت کرنی کیسی، تو آپ نے کیوں اس ملک کا، اس قوم کا نقصان کیا اور 2.5 سال ملک کے ضائع کیے، قوم کے ضائع کیے، اپنے نہیں. آپ تو پرائم منسٹر بن گئے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں. اب آپ کے پاس میرے حساب سے، بلکہ دنیا ہی کہہ رہی، اب اس کانفیشنل اسٹیٹمنٹ کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا. بھلے آپ کے وزیر جو ہیں وہ یہ کہتے رہے انہوں نے سچ بول دیا، انہوں نے سچ مانا، انہوں نے احساس کیا، لیکن کیا آپ کے سچ ماننے سے اتنی بڑی غلطی کے لیے آپ کو 2.5 سال اور دیے جا سکتے ہیں؟ یہاں یہ ملک ہے بھائی، یہاں کے لوگ ہیں. آپ ایسا ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگلے 2.5 سال بھی کریں. تو وہی، اگر سب چاہ رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے. لیکن اب تو کوئی، اگر آپ مورلی دیکھیں تو یو ہیو لیفٹ نو گراؤنڈ ٹو ریمین دیئر فار مور پیریڈ. میرے خیال میں تو اب عوام آپ سے اور ساری پارٹیاں استعفے مانگنے والی ہیں دوبارہ سے، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے، یہ ایسا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہ نہیں سمجھا، میں نے وہ نہیں سمجھا. ارے بھائی، آپ کے پاس 5 سال تک کے پی کی، 4 سال تک، 5 سال تک آپ نے حکومت کی ہے. اچھا، آپ نے جب سمجھا نہیں سب کچھ، تو پھر یہ بڑے بڑے وعدے کیوں کیے تھے کہ 1 سال میں یہ کر دوں گا، اتنی نوکریاں دے دوں گا، اتنے مکان. یہ آپ نے سبز باغ کیوں دکھائے تھے؟ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے، بے ایمانی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. اب 2.5 سال بعد آپ کو جب جانے کا ٹائم دکھ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا. لیکن اب آگے 2.5 سال کوئی نہیں دے گا آپ کو میرے حساب سے. تو یہ آپ نے بہت بڑا بلنڈر کیا، پولیٹیکل، اپنے ہی ساتھ کیا اور کسی کے ساتھ نہیں. آپ کے ہواری دائیں بائیں ہو جائیں گے، پھر یہ کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، جو یہاں کا سلسلہ ہے.
لیکن میرے خیال میں آپ نے اپنے آپ کو خود پھنسا لیا، اور جب کوئی غلط ڈیسیجن کوئی لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، جب اللہ بھی سزا دینے پاتا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لیتا ہے، اس کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، پھر وہ جو فیصلے بہت دانائی کے ساتھ کرتا ہے نا وہ بھی اس کے خلاف جاتے ہیں، وہ چاہے پرائم منسٹر ہو یا ہم جیسے کوئی عام لوگ ہوں، یا وہ کوئی فوجی ہو، یا وہ کوئی جج ہو، کوئی صحافی، کوئی ہو، اللہ کا نظام اٹل ہے، ایز یو سو شیل یو ریپ۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی پاکستان زندہ باد۔